سورۃ یوسف مکیۃ وہی مئۃ واحدہ عشر آیۃ و اثنا عشر رکوعا۔ سورہ یوسف ہے، یہ مکی ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ وہ صورتیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ان صورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکی کہا جاتا ہے۔ اور وہ صورتیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، ان صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ یوسف ہے، مکی ہے، اور اس کے اندر کہا وہی مئۃ واحدہ عشر آیتن، کتنے آیتیں ہیں؟ 111 آیتیں ہیں، وَإِثْنَا عَشَرَ رُكُوعًا، اور 12 رکوع ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو صورت ہے، اس صورت کا نزول جو ہوا ہے وہ یہودیوں کے ایک سوال کے تحت نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ جب یہودی نے، یعنی مدینہ منورہ میں یہودی رہا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پیدائش ہوئی وہ کہاں ہوئی ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ مدینہ کے یہودیوں نے سنا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جن کا نام محمد ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ تو یہودیوں نے چند سوالات کیے۔ اب انہوں نے ایسے سوال کیے کہ واقعی میں اگر کوئی نبی ہوگا تبھی جواب دے سکتا ہے، ورنہ جواب نہیں دے سکتا، اور انہوں نے آزمانے کے لیے یہ سوال کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہودی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والے کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک آسمانی کتاب بھی لائے تھے، توریت۔ اس کے اندر ساری باتیں جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق لکھی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کے بارے میں اپنی کتابوں میں اتنا زیادہ پڑھا تھا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے۔ سمجھ رہے ہو؟ جو مدینہ میں رہا کرتے تھے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، کیا پوچھا؟ کہ وہ کون سے نبی تھے جو جن کو ملک شام سے مصر لے جایا گیا، اور وہ کون سے نبی تھے جن کے پورے خاندان والوں کو مصر منتقل کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے متعلق کوئی تفصیل انہوں نے نہیں بتائی۔ اب مکہ مکرمہ جہاں پر ہے، وہاں اس زمانے میں کوئی یہودی یا کوئی ایسا آدمی جو ان کتابوں کو، یعنی توریت کو یا انجیل کو پڑھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایسا انسان نہیں تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان سے سیکھ لیتے۔ ٹھیک نا، اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ اگر واقعتاً یہ اللہ کے نبی ہوں گے تو اس سوال کا ٹھیک جواب دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب سوال کیا گیا تو یہ سورہ یوسف نازل ہوئی، اور اس سورت کے اندر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جو ضروری باتیں تھیں جن سے ایک انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے اور ایک انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ایک تنہا ایسے نبی ہیں کہ جن کا قرآن کریم میں صرف اسی صورت میں ذکر آیا ہے، ورنہ اور جو انبیاء کرام جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ان کے متعلق کبھی جو ہے دوسرے پارے میں ذکر ہو گیا، کبھی پہلے میں ذکر ہو گیا، کبھی 17 پارے میں ذکر ہو گیا، کبھی 18 میں ذکر ہو گیا، یعنی کئی جگہوں پر ان کا ذکر آیا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ تنہا ایسے نبی ہیں جن کا ذکر صرف سورہ یوسف ہی میں ہی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا معنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو نہیں بتلایا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ بتایا گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا معنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا ہو لیکن امت کو بتانے سے منع فرما دیا ہو۔ ٹھیک ہے، قاتل کا آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی نشانیاں ہیں، واضح کتاب کی علامات ہیں۔
ٹھیک ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اللہ کہتا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو قرآناً عربیاً، عربی قرآن بنا کر اتارا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، کیا ہے اصل میں قرآن کریم کا جو نزول ہوا وہ عربی میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے، تو مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے عربی بولا کرتے تھے، کیا بولا کرتے تھے؟ عربی بولا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی میں ہی نازل کیا تاکہ عرب والے جن کے زبان میں یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اللہ کہتا ہے کہ ہم نقص بیان کریں گے علیک آپ کے سامنے احسن القصص بہترین قصہ، بما اوحینا اس وجہ سے، بما اوحینا جو ہم نے وحی کیا، الیک آپ کی طرف، ھذا القرآن اس قرآن کو، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ غَافِلِينَ اگرچہ آپ اس سے پہلے لمن الغافلین ناواقف تھے، کیا تھے؟ ناواقف تھے۔ دیکھو یہودیوں نے سوال کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق، ٹھیک ہے، اسی طرح سوال کیا وہ کون سے نبی تھے جن کے سارا کا سارا خاندان ملک شام سے مصر منتقل ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس زمانے میں ہے اس زمانے سے کئی سو سال کا پہلا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، جب تک آدمی کہیں پڑھے گا نہیں تو ظاہر سی بات ہے بتا نہیں سکتا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھتے کس سے؟ مکہ مکرمہ میں کوئی بھی ایسا آدمی یا کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جو توریت کو پڑھا ہو یا سمجھا ہو، ٹھیک ہے، اس لیے ان لوگوں نے یعنی مدینہ کے یہودیوں نے اس طرح کے سوالات کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن کریم نزول ہو گیا، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ جو قصہ انہوں نے جو سوال کیا ہے اس کو میں بالکل ٹھیک بیان کروں گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے زبانی جب جو ہے قرآن کریم کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ یوسف کو اتنا تفصیل سے بیان کر دیا اور ان باتوں کو بھی بتا دیا جو باتیں توریت یا انجیل یا کسی دوسرے آسمانی کتابوں میں نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ کہا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اگرچہ آپ اس سے پہلے ناواقف تھے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت، اب یہاں سے اس واقعے کی شروعات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہا جب یوسف علیہ السلام نے کہا، اذ قال یوسف جب یوسف علیہ السلام نے کہا لأبیہ اپنے ابا سے، یا ابتی اے میرے ابو جان، انی رأیت بے شک میں نے دیکھا، 11 کوکباً کیا چیز؟ ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم لی ساجدین کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ رات میں سوئے ہیں کہ خواب دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند، ٹھیک ہے، یہ ہمارے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو صبح جب ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان فرمایا، ان کو بتا دیا۔ قال یا بنی لا تقصص، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک، ٹھیک ہے، اپنے خواب کو لا تقصص بیان مت کرنا، علی اخوتک اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، فیکیدوا لک کیدا پس وہ لوگ تیرے لیے کیدا مکر کریں گے، تدبیر کریں گے، سازش کریں گے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، اور وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ جب ان کے بھائی اس خواب کو سنیں گے
تو ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا ہوگا؟ حسد ہو جائے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان کرنے سے منع فرما دیا۔ کہا قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، ٹھیک ہے، اپنے خواب کو لا تقصص بیان مت کرنا، اللہ اخوتک، کن سے؟ اپنے بھائیوں سے، فیکیدوا لک کیدا، پس وہ تیرے لیے کیا کریں گے؟ سازش کریں گے، کیدا، مکر کریں گے، تدبیر کریں گے۔ اور شیطان تو ویسے ہی موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تیرے بھائیوں کو بہکائے گا اور تیرے بھائیوں کے دلوں میں طرح طرح کے وساوس ڈالے گا، پھر تیرے بھائی جو ہے وہ تجھے تکلیف پہنچائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جان سے مارنے کی بھی سازش کریں گے۔ اس لیے اپنے اس واقعے کو، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے اسی بات کو اللہ نے کہا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے منتخب کرے گا، ٹھیک ہے، چن لے گا، وَيُعَلِّمُكَ، اور تجھے سکھائے گا، من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر بتانا، خوابوں کی تعبیر بتانا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ۔ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے تھے اور سمجھتے بھی تھے کہ میرا جو 12 بیٹے ہیں ان میں سے یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے زمانے کے نبی ہوں گے۔ وہ اس وجہ سے سمجھتے تھے کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کی پیشانی میں ایک طرح کی نورانیت ہوتی ہے، ایک طرح کی چمک ہوتی ہے، جس سے آدمی دیکھنے کے بعد بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو ہے اپنے زمانے کا کچھ نہ کچھ ضرور بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام تو نبی تھے، وہ تو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میرے جو اولاد ہیں 12 بیٹے، ان بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو اپنے ابا سے بیان فرمایا، انہوں نے فوراً پیشن گوئی کر دی کہ ایک وقت آئے گا کہ تیرا رب تجھے برگزیدہ بنائے گا، تجھے منتخب کرے گا اور تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور اپنی نعمت کو، اپنی کون سی نعمت؟ جو وہ ان نعمتوں کو کہ جن نعمت کو اللہ پاک نے تیرے باپ، ٹھیک ہے، یعقوب کو دیا، اسی طرح سے تیرا دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا، پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، یعنی نبوت سے سرفراز فرمایا، اسی طرح سے تجھے بھی نبوت سے سرفراز فرمائے گا، تجھے نبی بنائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، ٹھیک ہے جی۔ کہا کہ وَكَذَلِكَ، اور ایسا ہی یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے برگزیدہ بنائے گا، ٹھیک ہے، یا منتخب کرے گا، وَيُعَلِّمُكَ، اور تجھے سکھائے گا، مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، خوابوں کی تعبیر بتانا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور اپنے نعمت کو پورا کرے گا، علیک، تم پر، وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما اتمہا، جیسا کہ اللہ نے ٹھیک ہے، اس کو یعنی نعمت کو، ٹھیک ہے، پورا کیا، علی ابویک، تیرے باپ دادا پر، من قبل، ٹھیک ہے، ابراہیم و اسحاق، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پر، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام پر اللہ پاک نے، ٹھیک ہے، اپنی نعمت کو پورا کیا، اسی طرح تجھ پر پورا کرے گا۔ دیکھو یہ جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ان کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے والد کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان ربک علیم حکیم، کہتے ہیں بے شک تیرا رب علیم حکیم۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو ابا سے بیان فرمایا، ابا نے کہا کہہ دیا، اپنے اس خواب کو بیان
مت کرنا بھائیوں سے۔ ایک بات یہاں پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی جو 12 اولادیں تھیں، ٹھیک ہے، ان میں سے صرف اور صرف کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام ہی نبی تھے، اور جو 11 بھائی تھے وہ نبی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے ان سے گناہوں کا سرزد ہوا، آگے چل کر کے انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے جو تم لوگ جو ہے قصص النبیین میں پڑھ چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، اس کی پیشن گوئی بھی فرما دی، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہا کہ یقیناً یوسف علیہ السلام نے، دیکھو یہاں پر ایک بات غور کرنے کی بات ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے پیشن گوئی تو فرما دی کہ آگے چل کر کے تم نبی بنو گے، لیکن پھر آگے کیا کہا کہ یہ بات پختہ نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں تم نبی ہوگے، اس سلسلے میں نے اپنے تجربے کی روشنی میں، ٹھیک ہے، اب جن چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں ان چیزوں کی روشنی میں میں نے یہ تو بتا دیا تم نبی ہوگے، لیکن بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ اسی کہا کہ ان ربک، بے شک تیرا رب، علیم، کیا ہے؟ جاننے والا، اور حکیم، حکمت والا ہے۔ کہا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، آگے اللہ نے کہہ دیا کہ یقیناً یوسف علیہ السلام نے، ایک بات سمجھو، یہ قرآن کریم جو ہے وہ قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی وجہ سے اس قرآن کریم کے اندر کسی بھی واقعے کو ہے نا پوری تفصیل سے بیان نہیں فرمایا ہے، بلکہ واقعے کے ان حصے کو لیا ہے، ان اجزاء کو بیان فرمایا ہے جس کے اندر جو ہے انسان کے غور و فکر کرنے کی چیزیں موجود ہے، انہی چیزوں کو بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو یہ جو سورہ یوسف ہے، تو یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کو، ہر ایک جز کو بیان نہیں فرمایا، ٹھیک ہے۔ کہا لقد کانا، یقیناً یوسف علیہ السلام میں اور ان کے بھائیوں میں، آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جن لوگوں نے سوال کیا تھا۔ اب دیکھو نشانی اس اعتبار سے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کیے تھے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو تعلیم ملی تھی وہ کہاں سے ملی تھی؟ عرش عظیم سے ملی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور شروع کی بات ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملی، اس کے کچھ دنوں کی بعد کی ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح کے سوالات کیے کن لوگوں نے؟ یہودیوں نے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا تفصیلاً جواب دیا اور ان چیزوں کو بھی بیان فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو باتیں یہودیوں کے پاس جو کتابیں تھیں ان میں موجود نہیں تھی، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو باتیں بتا رہے ہیں اپنے سے نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نزول ہو رہا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف علیہ السلام میں اور ان کے بھائیوں میں آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اذ قال لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال